وقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبۃ حجۃ الوداع بعد حمد اللہ والصلاة والسلام علی نفسہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ یقول یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فلیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی ابیض ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى۔ سامعین محترم، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع ساری انسانیت کے لیے ایک دستور حیات، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطوں کا ایک مجموعہ، فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، سلوک اور کردار کے اعتبار سے یہ خطبہ واقعی ایک مشعل راہ بنتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں اس خطبے کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جان، انسان کے مال اور انسان کی عزت کی حرمت کا ذکر کیا۔ آج کے حصے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ہی ایک جز ہے، رسول محترم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ایھا الناس، ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تمہیں ایک مذکر، ایک مرد اور ایک عورت سے تخلیق کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں، گروہ اور قبیلے بنا دیا ہے، اور یہ تمہارے قبیلے اور برادریاں اور گروہ اس لیے بنائے گئے لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن جان لو کہ اللہ کے نزدیک اصل عزت اس فرد کی ہے جو متقی ہے، جس کے ہاں کردار بہتر ہے، جس کا تقوی اچھا ہے، جو صاحب تقوی ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے۔ فلیس لعربی علی عجمی فضل، جان لو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے۔ ولا لاسود علی ابیض، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت ہے۔ ولا لابیض علی اسود، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے۔ الا بالتقوی، ہاں اگر کسی کو فضیلت ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ سامعین محترم، یہ آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم کئی بار اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن اس کو بار بار پڑھنا، اس کو یاد رکھنا اور اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے اپنی زندگی اسی کے مطابق بسر کرنا، اصل ضرورت اس بات کی ہے۔ موجودہ زمانے میں حقوق انسانی کے حوالے سے جتنے بھی قوانین بنائے گئے، جتنے بھی اصول اور ضابطے متعین کیے گئے، ان سب کا نچوڑ اللہ کی آیت کا یہ حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا فرمان ہے کہ دنیا کے سارے انسان محترم ہیں،
اور سارے کے سارے انسان محترم اس وجہ سے ہیں کہ وہ سب کے سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں، وہ سب کے سب ایک شجرہ نسب سے تعلق رکھتے ہیں، خون کے اعتبار سے، حسب اور نسب کے اعتبار سے، انسان ہونے کے ناطے سے کسی فرد کو کسی دوسرے فرد پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب لوگ ایک ہی درخت کی شاخوں سے پھیلتے ہوئے اس دنیا میں منتشر ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کی دنیا میں انہیں آپس کے تعارف کے لیے مختلف رنگ، مختلف قبیلے، مختلف برادریاں بنا دیا تاکہ پہچان ہوتی رہے کہ یہ مشرق سے آیا ہے، یہ مغرب میں رہنے والا ہے، یہ کسی خاص باپ دادا کی اولاد ہے، یہ اس کے باپ دادا کا نام یہ ہے، اس کی زبان یہ ہے اور اس کی زبان یہ ہے۔ زبانوں کے اعتبار سے، خاندانوں کے اعتبار سے، قبیلوں کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، اگرچہ وہ سب کے سب ایک بڑے درخت کی اصل ہیں، اس کی بنیاد ہیں، اسی سے یہ تمام شاخیں پھوٹی ہیں، لیکن انسانی ذہن کو تعارف کی ضرورت ہمیشہ پیش آتی رہتی ہے، پہچان کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے انسان نے اپنے نام رکھے ہیں، اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں، اپنے مقامات کے نام رکھے ہیں، اپنے علاقوں کے نام رکھے ہیں، اپنی زبانوں کے نام رکھے ہیں، اپنے خاندانوں کے نام رکھے ہیں، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کے نام رکھے ہیں، اپنے استعمال میں آنے والی اشیاء کے نام رکھے ہیں، تاکہ پہچان میں آسانی ہو جائے کہ کون سی چیز طلب کی جا رہی ہے، کس چیز کی طرف رجحان کیا جا رہا ہے، کسے استعمال کیا جا رہا ہے، کس علاقے میں جایا جا رہا ہے، کس فرد سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ انسانی دنیا میں علم کی اساس ہے، علم کی بنیاد ہے کہ وہ نام رکھنا پسند کرتا ہے۔ ناموں کی بنا پر پہچان ہوتی ہے، افراد کی بھی، ان کے کاموں کی بھی، ان کے پیشوں کی بھی، ان کی اشیاء کی بھی، حتیٰ کہ انسانوں نے اپنے پالتو جانوروں کے بھی نام رکھے، حالانکہ وہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگو تم سب کے سب اپنی اصل کے اعتبار سے تو ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے باپ اور تمہاری ماں کا تعلق تم سب سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ تم سب ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم اور حوا سے بنائے گئے ہو۔ لیکن پھر آپس کی پہچان کے لیے تمہیں قبیلوں میں، برادریوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ آپس میں مل کے جب پہچان کرنا چاہو تو کوئی مشکل پیش نہ آ جائے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ پہچان باہمی فخر کے لیے نہیں ہے، تکبر کے لیے نہیں ہے، بڑائی کے لیے نہیں ہے، کسی کو چھوٹا یا بڑا سمجھنے کے لیے نہیں ہے، کسی کو کمتر سمجھنے یا کسی کو برتر جاننے کا یہ ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ یہ محض تعارف کا حصہ ہے۔ ہاں، اگر برتری کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف ایک بنیاد پر ہے کہ کون ہے جو متقی ہے، کون ہے جو اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے رب کو مانتا ہے اور اس کی پہچان کر کے اس کے راستے پر چل رہا ہے۔ اس وجہ سے ایک ابتدائی تعارف تو یہ نظر آتا ہے کہ فلاں برادری، فلاں قبیلہ، فلاں علاقہ، فلاں رنگ، فلاں زبان، لیکن اصل انسان کی تقسیم صرف دو بنیادوں پر ہوگی، اور وہ تقسیم ہے کہ اس میں سے متقی کون ہے اور غیر متقی کون ہے۔ اہل تقوی الگ ہو جائیں گے قیامت کے روز، اور جو اللہ کے باغی ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ جو اہل خیر ہیں وہ الگ ہو جائیں گے اور جو اہل شر ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ جو انسانی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ظالموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ جو انسانی جانوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، انسانی مال کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، ان کی عزت اور توقیر کرنے والے ہیں، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ جو اللہ کی مخلوق پر اللہ کا دیا ہوا مال لٹانے والے ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور جو اللہ کی مخلوق کا مال لوٹنے والے ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک صرف تقوی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے، سربلندی کسے عطا کی جائے گی،
بڑا مقام کسے عطا کیا جائے گا؟